ہم مفتی محمود کے ٹائم سے میرا خاندان جو ہے، جو میری فیملی ہے، وہ تھیم برادری جو ہے وہ ہمیشہ سے جمعیت کے ساتھ رہی ہے۔ بہت اچھا جھانسا جو کہ عمران صاحب نے اپنی انصاف کے حوالے سے ایک نیا نعرہ لگایا، اس میں پوری پاکستان کی پوری قوم اس کے اندر یوں کہہ لے کہ اس جھانسے میں آئی۔ میں چونکہ باقاعدہ کسی جماعت کا ممبر نہیں تھا، اب تک حمایت کی حد تک ہم نے حمایتیں کی مختلف اس کے اندر، اور پی ٹی آئی کو ہی میرے خیال میں ہم نے سب سے زیادہ حمایت دی۔ تو ہمیشہ سے کچھ لوگوں نے تھیم برادری کے اوپر آ کر حکمرانی کی اور تھیم برادری ان کے پیچھے چلتی رہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو مفاد پرست ہوتے ہیں وہ اتنا بولڈ ہو کر بات نہیں کر سکتے، اور علی امین زندہ ہیں، عمر امین زندہ ہیں، فیصل امین زندہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص کہہ دے کہ حنیف نے ہم سے یہ ذاتی فائدہ اٹھایا ہے تو میں سرنڈر کر دوں گا، میں ہر قسم کی سیاست سے نکل جاؤں گا۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق جنرل کونسلر یونین کونسل نمبر 2 اور فقیر آباد کی معروف سیاسی شخصیت جناب حنیف صاحب۔ حال ہی میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو جوائن کیا ہے، تو کل الیکشن کا دن ہے اور بڑا ٹف مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ یونین کونسل بھی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے انتہائی حساس ترین دیکھی جا رہی ہے، تو مقابلہ ان کا بڑا سخت ہے۔ تو اس حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی آپ نے جمعیت علماء اسلام کو جوائن کیا ہے، کیا دیکھ کر جوائن کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا امید کر رہے ہیں کہ کل والے الیکشن میں آپ کو اپنے یو سی میں، اپنے وارڈ میں ووٹر سے کیا رسپانس ملے گا، اور کیا پی ٹی آئی کے حصار کو آپ توڑ پائیں گے؟ نیو سے بتائیے کل کی پولنگ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور الیکشن کی جہاں تک بات ہے گہما گہمی کی، تو وہ تو پورے پاکستان کے اندر آگے آنے والے معاملات میں تو سرگرمیاں بڑھیں گی۔ ابھی چونکہ کے پی کے کا مرحلہ شروع اور اس میں ڈی اے خان کے اندر جو میئر کا الیکشن منسوخ ہوا تھا، تو اس میں عمر خطاب صاحب کے مرڈر سے پہلے تک جو سچویشن تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں ون سائیڈڈ پوزیشن تھی اس وقت۔ لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ آیا، اور گیپ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو پی ٹی آئی کی مقبولیت تھی وہ دن بدن زوال کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پبلک کے اندر مہنگائی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے، یہاں پہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی جو نازیبہ زبان ہے، ان کے الفاظ جو ہیں، اس حوالے سے پبلک کے اندر بہت زیادہ اس حوالے سے مطلب یہ کہ غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور میں نے جو جمعیت کو جوائن کیا تو ہم مفتی محمود کے ٹائم سے میرا خاندان جو ہے، جو میری فیملی ہے، وہ تھیم برادری جو ہے وہ ہمیشہ سے جمعیت کے ساتھ رہی ہے۔ بدقسمتی سے ہم چونکہ نئی نسل سے تھے، پرانے لوگ گزر گئے، تو ایک بہت اچھا جھانسا جو کہ عمران صاحب نے اپنی انصاف کے حوالے سے ایک نیا نعرہ لگایا، اس میں پوری پاکستان کی پوری قوم اس کے اندر یوں کہہ لے کہ اس جھانسے میں آئی، تو ہم بھی اس جھانسے کا شکار ہوئے۔ میں بھی چونکہ کونسلر تھا تو اس حوالے سے ہم بھی پی ٹی آئی کے ممبر تھے اور سرگرم کارکن بھی تھے، لیکن کچھ ایسے معاملات جو نظر آئے، مایوسیاں نظر آئیں ہمیں، ان مایوسیوں کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہی بیٹھ کر جب برادری میں مشورہ کیا تو برادری سے ایک ہی مشورہ ہے کہ حنیف صاحب آپ واپس اپنی ہی جماعت میں آ جائیں۔ میں چونکہ باقاعدہ کسی جماعت کا ممبر نہیں تھا، اب تک حمایت کی حد تک ہم نے حمایتیں کی مختلف اس کے اندر، اور پی ٹی آئی کو ہی میرے خیال میں ہم نے سب سے زیادہ حمایت دی، تو باقاعدہ طور پر جو میری شمولیت ہے ایز اے کارکن وہ جمعیت کے اندر، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو مورال تھا کسی وقت میں پی ٹی آئی کا وہ بہت نیچے جا چکا ہے۔ تو ابھی جہاں تک بات ہے فقیر آباد کی، یا جہاں تک بات ہے این سی نیبرہڈ کونسل 2 کی، تو یہاں پہ ماضی میں ہمیشہ سے ہی جمعیت قائم دائم رہی، اور اس کا جو نظریاتی ووٹ تھا آج تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ وہ آج بھی جو اس کے نظریاتی کارکن ہیں، جو اس کے نظریاتی ورکر ہیں، وہ آج بھی چونکہ تو کھڑے ہیں۔ تو میں نے یہی سوچا کہ ایسی جماعت میں جہاں پہ مال و دولت اور دھن دولت کی لالچ بہت زیادہ، اس کو چھوڑا جائے اور نظریاتی کسی بڑی جماعت کے اندر آیا جائے، تو اس حوالے سے میں نے اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، اپنے اہل علاقہ سے مشورہ کیا، تو ہم نے اس جماعت کو جوائن کرو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نظر آئے گا جو نتائج آئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت میں ہونے کے باوجود بھی وہ دھاندلی کا سہارا نہ لیں، اور پیور صحیح بنیادوں پر اگر الیکشن لڑے تو میرا نہیں خیال کہ جو ہمارے امین برادران ہیں وہ ون ہو سکیں، اور انشاءاللہ ہم جھنڈے گاڑیں گے، اور جو 13 فروری کا کل کا دن ہے جو سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ، وہ یقیناً کفیل نظامی کی فتح کا ہوگا، اور جو سورج غروب ہوگا وہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا غروب ہوگا۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، اپنا مکمل زور لگائیں گے، اور اپنے ووٹرز کو گھروں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے برادری سے مشورہ کیا، آپ کے ساتھ برادری ٹھہری ہوئی ہے، آپ بھی اسی برادری سے ہیں جس میں یہاں پہ ابھی جنرل کونسلر ہوئے ہیں، تھیم برادری، تو ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے،
تو کیا وہ علیحدہ برادری ہے، آپ علیحدہ برادری ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک عرصے سے وہ اس ایریا کو لیڈ کرتے آ رہے ہیں، تو ابھی بھی وہ جیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو حصار ہے وہ آپ توڑ پائیں گے؟ کیونکہ برادری میں اب ایک برادری تو آپ کی یہاں پہ نہیں ہے، اور لوگ بھی یہاں پہ علاقے میں ہیں، تو کیا ان کا اعتماد مولانا برادران پر، جمعیت پر، اور خاص طور پر جو کفیل احمد نظامی ہیں ان کے اوپر قائم ہے، بن چکا ہے؟ میں اس حوالے سے یہی بات کروں گا کہ ہمیشہ سے کچھ لوگوں نے تھیم برادری کے اوپر آ کر حکمرانی کی، اور تھیم برادری ان کے پیچھے چلتی رہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ایک گھر ہے، ایک کنبہ ہے، یقیناً ان کے پاس اپنے ووٹرز کے حوالے سے ان کی ایک مضبوط حکمت عملی نظر آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں قائل ہوں کہ جو بندہ اپنی بنیاد میں مضبوط ہو تو اس کو اس کی مضبوطی کے ساتھ ماننا چاہیے۔ مگر جہاں تک بات ہے تھیم برادری کی، تو تھیم برادری ایسا کہیں وہ فگر نہیں ہے علاقے کے لوگوں کی۔ اگر ہم بات کریں تو فقیر آباد کے اندر سے جو رزلٹ آئیں گے وہ رزلٹ بتائیں گے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ تو وہ چونکہ اب جیتے ہیں، تو جب پارٹیوں کے الیکشن منسوخ ہوئے اور وہ جماعتی الیکشن نہ رہے، تو پھر محلے کی بنیاد پر یہ ووٹ جو تھا وہ محلے کی بنیاد پہ تقسیم ہوا، یعنی جو جہاں تھا اس کو وہیں سے ووٹ بینک کی اس کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملی۔ ہم نے بھی یہاں پہ اپنے طور پہ کوشش کی، لیکن جو علاقے کا ووٹ جو بنیاد نہیں تھی پارٹی کی بنیاد پہ، اگر پارٹی کا ووٹ ہوتا تو یقیناً ڈسٹریبیوٹ ہوتا، ڈیوائیڈ ہوتا، مختلف پارٹیوں کی طرف جاتا۔ تو یہ جو وننگ ہوئی ہے یہ خالصتاً علاقے اور محلے کی سپورٹ کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ وہ خاندان کے حوالے سے میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چونکہ ہمارا میئر کا جو الیکشن ہے پورے ڈی خان کے اندر وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور تھیم برادری صرف فقیر آباد کی حد تک محدود برادری نہیں ہے۔ وہ جب انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس برادری کو اکٹھا بٹھائیں گے، آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ اس برادری میں آئیں، ہم آپ کو وہ اکٹھ دکھائیں گے انشاءاللہ کہ تھیم برادری اگر بیٹھی ہے، اگر کھڑی ہے تو کہاں ہے۔ میجورٹی وہ جمعیت کے ساتھ ہے ہماری تھیم برادری کی۔ لوہار برادری ہمارے ڈی خان کے اندر مشہور ہے، جہاں ٹھہر جاتی ہے اس طرف جو وکٹری ہے وہ اسی طرف لڑک جاتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اپنے تئیں پوری کوشش کریں گے۔ جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی کہ وہ بھی برادری یقیناً ہماری برادری سے ان کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظریاتی طور پہ اب ہم جب دوبارہ جڑ رہے ہیں، وہ کل تک اسی جماعت کے ممبر تھے، کل تک اسی جمعیت کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے الیکشن لڑا ہے، اس کے جو پاپولر ہونے کی دلیل تھی وہ ہماری ساری برادری کا اکٹھ تھا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بھی تھا کہ ان کے بزرگ جو تھے مولانا صاحب بھی ان کی شادی میں آئے، اور باقاعدہ طور پہ ان کے بچوں کی شادیوں کے نکاح بھی انہوں نے پڑھائے۔ پھر ابھی کوئی ریلی ویلی ہوئی تو ان میں ان کے بڑے بزرگ مشتاق ٹھیکیدار صاحب بھی وہاں پہ تھے۔ ابھی بھی ان کے بارے میں یہ ہے تفوضات ہیں لوگوں کے، ان کے دل آج بھی جمعیت کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ ان کی دو کشتیوں میں سوار ہونے والی سیاست نہیں ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں عوام کا اعتماد ان پر رہے گا؟ میرے خیال میں جن لوگوں کے ساتھ اچھا مشورہ نہیں ہوتا، جن لوگوں کے ساتھ مشر نہیں ہوتے، وہ پھر اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ چیز مانے نہیں رکھتی کہ برادری کا اس سے مورال کم ہوگا یا برادری کا مورال اس سے زیادہ ہوگا۔ جب سیاست مفاد پرستی کا شکار ہو جائے تو پھر میرے خیال میں نظریات جنم نہیں لیتے، نظریات ختم ہو جاتے ہیں۔ کل تک نظریے کی بنیاد پہ وہ کھڑے تھے اور ہم سب لوگ ان کے ساتھ نظریے کی بنیاد پہ کھڑے تھے۔ آج چونکہ مفاد کی سیاست شروع ہو چکی ہے، تو سیاسی مفاد جو ہے وہ کسی بھی طرح سے پائیدار نہیں ہوتا، کسی نہ کسی وقت زوال پذیر ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ سیاست کا ان کا جو عروج تھا وہ اس زوال کی طرف اس لیے جائے گا کہ وہ ساری کی ساری سیاست مفاد پرستی پر کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ نظریات کی بنیاد پہ یہ سیاست کرنے جا رہے ہیں، اور ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نظریات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے رہیں گے، اور کبھی ہم اپنی کشتی کے اندر ایک ہی کے اندر سوار ہوں گے، اسی میں ڈوبیں گے، اسی میں تیریں گے۔ ہمارے نہ دماغ میں یہ نظریہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے دو جماعتوں کے اندر کھڑے ہو کر اب ایک ہی گھر کے اندر اگر دو لوگ ایک پی ٹی آئی میں ہو اور ایک جمعیت علماء اسلام میں ہو، تو میرے خیال میں لوگوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سیاست کا رنگ کیا ہے اور اس سیاست کو کس طرح سے گھر کی لوڈی بنا کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی، پچھلی جماعت میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے ساتھ حمایت کی تھی، ان میں آپ نے کے ساتھ گروپ میں کچھ لوگ شامل تھے، انہوں نے آپ کو با اختیار بنایا تھا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حنیف نے ہمیں بائی پاس کیا ہے، اپنے مفادات لیے ہیں، جب اس کے مفادات وہاں سے پورے ہو رہے تھے تو وہاں پر تھا، جب اس کے مفادات پورے نہیں ہوئے تو وہ پارٹی چھوڑ کر چلا گیا، ہمیں بھی اس نے دھوکہ دیا۔ تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس حوالے سے میرے خیال میں بہت بڑی میں بات یہی کہوں گا کہ جو مفاد پرست ہوتے ہیں وہ اتنا بولڈ ہو کر بات نہیں کر سکتے، اور علی امین زندہ ہیں، عمر امین زندہ ہیں، فیصل امین زندہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص کہہ دے کہ حنیف نے ہم سے یہ ذاتی فائدہ اٹھایا ہے تو میں سرنڈر کر دوں گا، میں ہر قسم کی سیاست سے نکل جاؤں گا۔ میں یہ مطلب ابھی اس آپ کے پلیٹ فارم سے اعلان کرتا ہوں کہ ایک 0% مجھ پہ وہ کوئی کلیم کر لیں یا پروف کر دیں
کہ میں نے उनसे कोई मुफाद लिया हो। मैं कल भी उनके साथ दोस्ती मोहब्बत भाईचारे की बुनियाद पे ठहरा था और मैंने छोड़ा भी इसी बुनियाद के ऊपर कि मेरा ज़ाती अगर कुछ में मुफाद होता तो मैं कभी भी जमात, आज मुझे बताएं थैलों के थैले भरे हुए हैं, बेतहाशा ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं, गलियां मिल रही हैं, रोड मिल रहे हैं, जो मुफाद उठाने वाले लोग हैं उनके चारों तरफ छाए हुए हैं, बल्कि उनको चिमटे हुए हैं। तो मैं पागल तो नहीं था कि ऐसे मुफाद परस्ती के टाइम पे मैं अपने मुफाद को पशपुश डालकर मैं एक ऐसी जमात में नज़रिए की बुनियाद पे चला जाता जो गैर मशरूत मेरी शिरकत है, तो मैं यहाँ से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। तो मैंने जब जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर शिरकत की तो मैंने गैर मशरूत शिरकत की और मैंने उनको कहा कि आप अल्लाह पाक आपको इक़्तिदार में लेके आए तो हमें आपसे जो तवक्को है, अगर हम अपनी बात करते हैं तो ये मुफाद की नज़र हो जाता है, जब हम इलाके की बात करते हैं तो वो खिदमत की नज़र हो जाता है। तो हम खिदमत के जज्बे से आए, हम अपने इलाके की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, और ख़िदमत ही के जज्बे से हमने सियासत में कदम रखा है। ज़ाती मुफाद ना अल्लाह पाक हमें किसी दिलवाए, ना किसी इज़्ज़त की कमी, ना शोहरत की कमी अल्लाह पाक माफ़ करे, और ना दौलत की कमी। हम ना इस किस्म के नज़रियात रखते हैं कि हम मुफाद परस्ती का शिकार हों, और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हम इलाके की जो मेहनत है, इलाके की जो तरक्की है, इलाके की जो कौम और नस्ल की जो तरक्की है, हम उसको दाव पे लगा दें। वो कोई और हैं, हम बिकने वालों में से नहीं। कल पोलिंग का दिन है, जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स, यूथ और अपने हलके की आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वोट जो है वो बरादरी और उसकी बुनियाद पे कम और नज़रिए की बुनियाद पे ज़्यादा दिया जाए। आपका जब नज़रिया ज़िंदा होगा तो इंशाअल्लाह आपकी सिलेक्शन भी अच्छी होगी। आज जो मुफाद परस्ती का एक गहमा गहमी चल रही है, जो मुफाद की बुनियाद पे हम जो बिक रहे हैं वोट की बुनियाद पे, तो मेरा तमाम दोस्तों से, तमाम नौजवानों से, तमाम बुज़ुर्गों से, अपनी बहनों से, अपनी माओ से ये दरख्वास्त है कि अपनी सोच के साथ अपने वोट को पोल करें, मुफाद को एक साइड पे रख दें, क्योंकि ये मुफाद जो है हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगा। हमें अपने मुल्क को, अपने इलाके को, अपने डेरे को सेव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को चुनें जो DI खान की तरक्की के ख्वाह हों और जिनके साथ हमें चलने में हर किस्म की तस्कीन और खुशी हो। बहुत शुक्रिया।